حکومت نے پہلے 5 جون کو بجٹ پیش کرنے کا اعلان کیا، پھر 10 جون کی تاریخ دے دی اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت 10 جون کو بجٹ پیش نہیں کرے گی۔ حکومت کو بجٹ میں ٹیکسز اور دیگر اقدامات پر IMF کی منظوری کا بھی انتظار ہے۔ دی نیوز کے نمائندے مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق حکومت نے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیب میں کمی، سپر ٹیکس میں 2% کی کمی، ایکسپورٹس پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس کے خاتمے اور پراپرٹی سیکٹر کے لیے بڑے ریلیف کی تجویز دی ہے۔ تاہم سولر پینلز، ہائیبرڈ گاڑیوں اور تقریباً 2 درجن کے قریب دیگر اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس کو بڑھا کر 18% کی سٹینڈرڈ شرح تک کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ پاکستان نے IMF سے درخواست کی ہے کہ ماحول دوست اور توانائی کی بچت کو یقینی بنانے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں پر جنرل سیلز ٹیکس کی شرح کو کم ہی رکھا جائے۔ یہ درخواست ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی پروگرام کے تحت $1.4 ارب کے IMF پروگرام کے تحت توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے دی نیوز کو تصدیق کی ہے کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے رواں مالی سال کے لیے FBR کے ٹیکس ہدف کو کم کر کے 13,428 ارب روپے کرنے کے بعد اب IMF کے ساتھ مل کر اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی کے ہدف کو بڑھا کر 15,264 ارب روپے کرنے کے لیے اعداد و شمار کا جوڑ توڑ کرنا حکومت کے لیے انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ FBR کو موجودہ سال کے ریوائز ٹارگٹ سے 1,836 ارب روپے زیادہ اگلے سال اکٹھے کرنے ہوں گے، مگر اس وقت یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ FBR اس مالی سال میں 13,000 ارب روپے اکٹھے کر پائے گا، یعنی اگلے مالی سال میں موجودہ مالی سال سے تقریباً 2,200 ارب روپے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا۔ خبر کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نے تجویز دی ہے کہ مڈل انکم گروپ کے سیلری سلیب کے لیے ٹیکس میں 5% کی کمی کر دی جائے، مگر اس تجویز پر عمل درآمد اس بات پر منحصر ہے کہ IMF اس تجویز سے اتفاق کرتا ہے یا نہیں، جبکہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے سپر ٹیکس کو 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے۔ خبر کے مطابق حکومت نے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر بڑے ریلیف کی تجویز دی ہے، جس کے تحت ٹیکس فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس 0 کر دیا جائے گا، مگر IMF کا اصرار ہے کہ پراپرٹی کی ٹرانزیکشن پر کم از کم ٹیکس ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ 0.5% سے 1% کی رینج میں ہو، تاکہ ڈاکیومنٹیشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ حکومت نے اس وقت 18% سٹینڈرڈ سیلز ٹیکس نافذ کیا ہوا ہے، مگر IMF چاہتا ہے کہ جن اشیاء پر سیلز ٹیکس کی رعایت ہے ان پر بھی 18% جنرل سیلز ٹیکس عائد کیا جائے، اور یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ حکومت کن اشیاء پر سیلز ٹیکس پر رعایت لینے میں IMF سے کامیاب ہوتی ہے۔